وہ دعا ہی تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں راستہ دکھایا۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک بھی پتا نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے، جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں۔ وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، صبر اور یقین۔ وہ جس کا نام الصبور ہے، یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام العلیم ہے، یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کی کیفیات سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الرافع ہے، یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی القادر ہے، یعنی قدرت والا، اس کے لیے پھر تمہارے ہر گمان کو حقیقت میں بدلنا بھلا کیا مشکل۔ دعا کافی ہے ہر کھوئی ہوئی چیز لوٹانے کے لیے۔ پھر کیوں بھاگ رہے ہو نصیب کے پیچھے؟ کیوں زندگی سے پھر اتنا پریشان ہو؟ کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس، اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا، اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا، اور یقین رکھو معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ تمہاری ایک دعا تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے تو تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ جانے دو۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، بس دعاؤں کی قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ تو تمہیں صبر کرنا ہے اس وقت کے آنے تک، اور یقین رکھنا ہے کہ جو بھی آئے گا تمہارے حق میں بہترین آئے گا۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ دعا کی قبولیت آپ کے اندر ہوتی ہے جب آپ کا اخلاص، آپ کی نیت، آپ کی کارکردگی اور اضطراب ایک فریکوینسی پر جمع ہو جائیں تو دعا کی قبولیت یقینی ہے۔ دعا اللہ کے ہاں سب سے معتبر عبادت ہے جو پہاڑوں کو بھی سر کر جائے۔ دعا ایسی حیرت انگیز طاقت ہے۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو آپ نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ رحیم رب ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے آپ کا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ تو تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا۔ بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ ممکن یا ناممکن کا مت سوچو، بس اس پہ یقین رکھو۔ جو تم نے مانگا ہے پھر تمہیں وہی دیا جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ مگر دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں، ان کے لیے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتے۔ وقت مقرر ہے قبولیت کا، لیکن جو ایک دفعہ اللہ کے حضور بچھ جاتی ہے وہ سسکتی ہوئی جھولی پھر کبھی خالی نہیں رہتی۔ جب اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو پھر شک میں نہیں پڑتے، بس سب کچھ اس پر چھوڑ کر انتظار کرتے ہیں۔ کیا ہو اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے اپنی چاہت کے مطابق مکمل کرو گے؟ تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا ہے۔ پہلے دعا، پھر صبر، مزید دعا، مزید صبر، مسلسل دعا، مسلسل صبر۔ اللہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور ہر پل ساتھ ہے، یقین کیجئے۔ اپنی مرضی کے خلاف کچھ سننے کی عادت ڈالیں، ممکن ہے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ غلط دروازے بند ہونا ضروری ہوتے ہیں صحیح دروازہ کھلنے سے پہلے، اس لیے جب کبھی ہر کھلا دروازہ بند ہو جائے تو سمجھ لو اللہ نے کوئی خاص انتظام کیا ہے۔ صرف ان کے لیے عام رہیں جو آپ کے لیے خاص ہیں۔
बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई देने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लोगों को कभी ख्याल भी नहीं आता कि आपको भी कभी तसल्ली की जरूरत पड़ सकती है। सुनी सुनाई बात, आंखों देखी बात और खुद पर बीती हुई कैफियत बराबर नहीं होती। मनपसंद शख्स अगर हर मर्ज की दवा है तो दूसरी तरफ डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह भी। साथ निभाने वाले हालात नहीं देखा करते। अगर कोई शख्स आपके गलत सवाल या जवाब पर खामोशी इख्तियार कर ले तो समझ जाएं कि वो शख्स किरदार में तुमसे बड़ा है। वो तमाम लोग जो गिरने के बाद खड़े हो गए, उन्होंने अपने पाँव नहीं बदले, अपने ख्यालात बदले थे। आदतें ही मंजिल का तायुन करती हैं। आदतें बदले, मंजिल खुद ब खुद बदल जाएगी। मांगोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तो खुलेगा, तलाश करोगे तो पालोगे। मायूस ना होना ये कुफ्र है। सबसे मुकद्दस दुश्मनी वो होती है जो आपका महबूब आपसे बदगुमान होने के बाद करता है। उसकी ज़रबों के निशान दिल और रूह दोनों पर पड़ते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मुतमईन वो लोग होते हैं जिन्हें अपने मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द करने की आदत हो। आंसुओं का वजन तो नहीं होता, फिर भी उनके गिर जाने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। कभी आपने किसी बिखरे हुए से बात की हो तो आपको पता चलेगा कि वो बात बताते हुए शुरू, दरमियान और आखिर का ख्याल ही नहीं रख पाता। बात शुरू कहाँ से करता है और खत्म कहाँ। वैसे भी बसने में बरसों लगते हैं और बिखरने में बस लम्हे। हर वो इंसान जिसके इख्तियार में किसी की खुशी और सुकून हो, वो खुद को खुदा समझने लगता है। मुनाफकत, झूठ, बेएतबार और मतलबी रिश्तों से बेहतर है इंसान तन्हा रहे। वो दुआ ही थी जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया। वो दुआ ही थी जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सुलगती हुई आग को ठंडा कर दिया। वो दुआ ही थी जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में रास्ता दिखाया। जब अल्लाह की रजा के बगैर इस कायनात का एक भी पत्ता नहीं हिल सकता, तो फिर तुम्हारे दिल का बार बार अल्लाह से रुजू करना, उससे मांगना बेवजह नहीं है। जो हाथों में इतनी जान डाल देता है कि वो दुआ के लिए उठ सकें, वो फिर इन उठने वाले हाथों की लाज भी रखता है। मौजज़े करना अल्लाह का काम है, हमारा काम बहुत आसान है। दुआ, सब्र और यकीन। वो जिसका नाम अल सबूर है, यानी सब्र देने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ सकता है। वो जिसका नाम अल अलीम है, यानी जानने वाला, फिर वो कैसे तुम्हारे दिल की कैफियत से बेखबर हो सकता है। वो जिसका नाम अल राफे है, यानी बुलंद करने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें गिरा रहने दे सकता है। वो जिसका नाम ही अल कादिर है, यानी कुदरत वाला, उसके लिए फिर तुम्हारे हर गुमान को हकीकत में बदलना भला क्या मुश्किल।